اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ اسی کے حوالے سے بڑے عرصے سے جو ہے وہ کچھ برادران کے سوالات تھے، اور پاکستان سے، ہندوستان سے، انڈیا سے بالخصوص ایک دو برادر نے بہت عرصے سے مجھے کہا ہوا ہے کہ اس پہ ویڈیو بناؤں۔ جنت و جہنم جو ہے یہ آیا مادی ہیں یا معنوی ہے؟ معاد جو ہے وہ مادی ہے یا معنوی ہے؟ اس کی نعمات پھر خود مادی ہیں یا معنوی ہیں؟ اس کے اوپر جو ہے وہ علماء کے جو نظریات ہیں وہ آپ کی خدمت میں نقل کروں گا۔ ظاہر ہے میں کوئی مفتی ہوں نہیں کہ جو فتویٰ دوں، البتہ علماء کے جو ہمارے متقدمین اور متاخرین ہیں ان کے نظریات آپ کی خدمت میں نقل کروں گا، اور پھر آپ خود جو ہے وہ اس سے اندازہ لگائیں۔ آپ جس نظریے کے قائل ہونا چاہیں وہ آپ ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہم بھی جو ہے وہ ایک نظریے کے قائل ہیں۔ اس میں علماء متکلمین اور اسی طرح فلاسفہ کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء اس میں دو حصوں میں تقسیم، کچھ معاد جسمانی کے قائل ہیں، دو تین حصے ہو جائیں گے۔ ایک کچھ ہیں جو معاد جسمانی کے فقط قائل ہیں، یہ میں مسلم علماء کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ علماء جو ہیں وہ فقط معاد روحانی کے قائل ہیں، کچھ معاد جسمانی اور معاد روحانی دونوں کے قائل ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ علماء کے درمیان فرق ہے۔ اور اصل میں جو سوال تھا وہ سید جواد نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کی تقاریر جو ہیں وہ انسان اور اس کا عمل اور پھر اس کا اجر، اس کے اوپر ان کی کافی جو ہے وہ تقاریر ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ یا ایک ان کا ایک کلپ بھی ہے جو بعض لوگوں نے اس کو کاٹ کے جو ہے وہ انہی کے ہی غالباً شاگردان نے جو ہے وہ اس کو بنایا ہے، جس میں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کیا بولتے اس کو، جنت کے اندر جو حوریں ہیں اس سے مراد کیا ہے، وہ واقعاً حوریں ہوں گی یا بس یہ ایک جیسا کہ سید جواد سمجھتے ہیں کہ وہ مادی نہیں ہے، یعنی یہ جنت کی جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں کہ واقعاً جو اللہ کے اندر جو اللہ نے تذکرہ کیا، نہریں ہوں گی، یہ ساری چیزیں یہ اس کو قبول نہیں کرتے، مادی ہوں گی، یعنی اصل یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، حوریں بھی ہوں گی یا نہیں ہوگی، تزویج ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کے برخلاف جو اکثر علماء کا نظریہ ہے کہ نہیں، یہ بالکل ایسا ہوگا، مادی ہوگی، سب کچھ ہوگا، تزویج بھی ہوگی، جیسا کہ احادیث اس کے اوپر بہت زیادہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ چونکہ یہ ایک مفصل بحث ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو قسطوار آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کریں گے۔ سب سے پہلے آج جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ ہماری نشست اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ معاد اسلام اور ادیان الہی کے اصول دین میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے معنی علم کلام، کلامی اور جو فلاسفہ، ظاہر ہے جو اہل علم جانتے ہیں کہ ان کے درمیان ہمیشہ اختلاف تو رہے ہیں، البتہ علمی اختلاف ہیں۔ علم کلام کی اصطلاح میں موت اور اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن انسان کی روح کا جسم میں لوٹ آنا اور دوبارہ انسان کا زندہ ہونا ہے، یہ کلامی کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو جسم ہمارا اس دنیا میں جب روح نکل جائے گی، جسم مٹی کے اندر چلے جائے گا، یہ وہی جسم ہوگا، وہی نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ فلاسفہ اکثر اس کو نہیں مانتے، جس طرح ملا صدرہ ہے حکمت مطالعہ کے اندر ان کا نظریہ یا دیگر جگہ کے اوپر ہے، وہ انشاءاللہ آپ سب جو ہے وہ نقل کریں گے۔ اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ بھی دیا اور ان کو گمراہ بھی کچھ سمجھے، جس طرح آیت اللہ محمد سے نجفی صاحب ان کو جو ہے وہ اس نظریے کے اوپر، یہ نظریہ ان کا گمراہی کا نظریہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کیا۔ اس عقیدے کے مطابق قیامت کے دن
تمام انسان زندہ ہوں گے اور خداوند عالم کے حضور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی. اسلام میں توحید کے بعد معاد سب سے اہم عقیدہ اور اس پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، معاد کا قیامت کا کوئی منکر، مسلم کوئی منکر نہیں ہے. اس کے برپا ہونے میں جو اختلاف ہے وہ آپ کی خدمت میں نقل کریں گے. قرآن کریم کی تقریباً 1400 سے لے کے 2000 تک آیات فقط جو ہے وہ قیامت اور اخروی زندگی سے مربوط ہیں، یعنی ایک بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا. معاد پر عقیدہ معاشرے کی اصلاح، عدل و انصاف کے اجراء، زندگی کی سختیوں سے نا امید نہ ہونا اور دوسروں کے حقوق کی رعایت کا جو ہے وہ باعث قرار دیا گیا ہے. مسلمانوں کے درمیان معاد کو ماننے میں تو بالکل کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن اس کی نوعیت میں اختلاف ہے، پایا جاتا ہے. اور اس بارے میں 3 طرح کے نظریات پیش کیے گئے. بعض مسلم علماء اور فلسفی جسمانی اور روحانی جو ہے وہ معاد کے قائل ہیں، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا. اکثر متکلمین معاد کو صرف جسمانی سمجھتے ہیں اور صرف معاد روحانی کی طرف جو ہے نظریات پیش کی گئے، اور صرف معاد روحانی کی نسبت فلسفیان مشاع کی طرف دی گئی ہے. جو جانتے ہیں کہ فلسفیوں کی 2 قسمیں مشاعی اور اشراقی. سہروردی جو ہے وہ اشراق کے جو ہے وہ ان کو بانیان میں سے قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے مشائیوں کے بزرگ ابن سینا، فارابی وغیرہ، یہ سارے یہ ایک الگ داستان ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک الگ سے جو ہے وہ ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے کہ مشائی اور جو ہے یہ اشراقی علماء، پھر ان کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہے. جسمانی اور روحانی معاد کے حامیوں نے اخروی بدن کے بارے میں مختلف نظریے جو ہے وہ پیش کیے، جن میں روح کا دنیا کے مادی بدن میں لوٹ آنا، روح کا مثالی بدن میں لوٹ آنا، روح کا آسمانی بدن میں لوٹ آنا شامل ہے. یعنی روح تو پلٹے گی جسم کے اندر. وہ کون سا جسم ہوگا؟ یہی والا مادی جسم جو ہے یہی والا ہوگا، یا روحانی مثالی جسم جو ہوگا، جس طرح ملا صدرہ وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں، یا روح کا آسمانی وہ بدن جو ہے وہ اس کے اندر لوٹ آئے گا. یہ کون سا ہوگا؟ اس کے اوپر مختلف نظریات ہیں، آپ کی خدمت میں نقل کریں گے. مسلم فلاسفر دنیاوی اور اخروی انسان کو ایک ثابت کرنے کے لیے نفس اور اس کے مجرد ہونے سے متوسل ہوئے، اور نفس کو دنیاوی اور اخروی انسان کے اتحاد اور عینیت کا باعث جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. معاد کے امکان کے ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل کا حوالہ دیا. معاد کے امکان کو قرآن مجید کی ان آیات سے مسترد کیا ہے کہ جن میں زمین کا دوبارہ زندہ ہونے، اصحاب کہف، عزیر پیغمبر کی طرح بعض دیگر انسانوں کا جو ہے وہ زندہ ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے. معاد واقع ہونے کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاد کے وقوع کی خبر دینے میں سچا ہونا، انسان کی فطرت میں زندگی جاوید کی خواہش ہونا، اور اللہ کی صفات میں سے عدالت اور حکمت کا بھی حوالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، جو آگے جا کے آپ کی خدمت میں نقل بھی کرتے. معاد کے امکان اور وقوع پر متعدد دلائل قائم کرنے کے باوجود بعض لوگوں نے معاد کا جو ہے وہ سرے سے انکار کیا. اس انکار کی وجوہات میں سے جہالت، اللہ کی قدرت سے غفلت جو ہے یہ باعث بنی ہے. بے بند و باری و بے مسئولیت کا ذکر کیا گیا ہے. معاد پر ایمان اور عقیدہ رکھنا مسلمانوں کو نیک رفتار اور کردار اختیار کرنے، نیکی اور اچھے کاموں کی طرف رغبت اور برے کاموں سے دور رہنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ معاد کا قائل نہ ہو تو بس پھر جو ہے وہ اس کے لیے اچھے کام اور برے کام کا کوئی فرق باقی جو ہے وہ نہیں رہتا ہے. اسی طرح جو ہے مخالفین نے شبہ عاقل و معقول، شبہ اعادہ معدوم اور معاد کے وقوع کے بارے میں اللہ کے علم اور قدرت میں شبہ ایجاد کیا، اور مسلم علماء نے ان شبہات کے جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ جواب بھی دیے. معاد آسمانی ادیان کا عقیدہ. معاد اور عالم آخرت میں انسان کا زندہ ہونے پر عقیدہ رکھنا اصول دین اور آسمانی ادیان کے سب سے اہم عقیدہ میں شمار کیا گیا ہے. ادیان زندہ جہاں نامی کتاب میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو تمام مذاہب کے عقائد اور تعلیمات میں شمار کیا جاتا ہے، بشمول الہی مذاہب ہندو مت، بدھ مت، تاؤ مت، شنٹو وغیرہ. ان کو بھی اس نظریے کا یہ بھی قائل ہے. شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ توحید کے بعد اصول دین میں سب سے اہم اصل معاد پر عقیدہ، اور انبیاء الہی نے لوگوں کو اس پر جو ہے وہ ایمان لانے کی طرف جو ہے وہ دعوت دی ہے، اور معاد اور اخروی زندگی پر ایمان مسلمان ہونے کی شرط اور اس کا انکار اسلام سے دائرہ سے خارج ہونے کا سبب جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے.
محمد تقی مصباح یزدی جو موجودہ اسی دور کے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، پروردگار ان کو بری رحمت کرے، ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں معاد کے عقیدے کو اللہ کے عقیدے کے برابر جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور 20 سے زائد آیتوں میں اللہ کا لفظ یوم الآخر ایک ساتھ ذکر ہوئے۔ آیتوں میں اللہ پر ایمان کے بعد روز آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہوا ہے۔ مصباح یزدی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء الہی کی عمدہ گفتگو اور ان کے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ اکثر معاد کے موضوع پر ہوتی تھیں، یہاں تک کہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ انبیاء جتنا زیادہ معاد کی اس بات پر زور دیتے تھے، اتنا توحید کی اس بات پر بھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ اور قرآن بھی اگر آپ پڑھیں تو قرآن کا اکثر بیشتر حصہ اسی کے اوپر ہے۔ مشرکین مکہ بھی رسول اللہ کے ساتھ یہی بحث و مباحثہ کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہمارے آباء و اجداد مر جائیں گی، ان کی ہڈیاں گل جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، پھر انسان زندہ ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور فلسفی بھی اسی شبے میں ہیں، وہ بھی اس کو جو ہے وہ اکثر نہیں مانتے۔ اور اس کو آپ اگر دیکھیں تو لغوی معنی یعنی واپس یعنی معاد کا جو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، معاد کا لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا، اور وہ بھی لغوی معنی میں یعنی واپس لوٹنے کی جگہ کے معنی میں آیا ہے، لیکن قرآن نے جو ہے وہ 1400 سے 2000 تک آیات یعنی ایک تہائی قرآن مجید میں معاد اور اخروی زندگی کے بارے میں بات کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اس سے مربوط جو ہے وہ چند آیتیں وہ آیات جو آخرت پر ایمان کو ضروری قرار دیتی، کچھ آیتیں اس کے اوپر ہیں، اور کچھ آیات یہ ہیں جو انکار معاد کے سنگین نتائج کے بارے میں بیان جو کرتی ہیں۔ قرآن کا ایک حصہ یہ ہے، وہ آیات جو بہشت کی ابدی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ آیات جو جہنم کے دائمی عذاب کو بیان کرتی ہیں، وہ آیات جو قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کے نتائج کو بیان کرتی ہیں، وہ آیات جو معاد اور قیامت برپا ہونا ضروری اور منکرین معاد کے سوالات اور اعتراضات کا جواب دیتی ہیں۔ مسیحی بھی حضرت عیسیٰ کے واپس آنے اور مرنے کے بعد بعض افراد کا زندہ ہونے کی تاریخی مثالوں کا ذکر کرتے ہوئے معاد کے واقع ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں عہد عتیق اور عہد جدید جو ہے وہ اس کے مطابق تمام انسان مرنے کے بعد یا حاویہ یا عالم اموات چلے جاتے ہیں، جس کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں برے لوگوں کے لیے عذاب کی جگہ اور دوسرا حصہ عادل لوگوں کے لیے فردوس جنت ہے۔ رسولوں کا اعتقاد نامہ اور نقیہ کے اعتقاد نامہ جو تمام مسیحیوں کے مورد قبول دو اعتقاد نامے ہیں، ان دونوں میں بھی معاد کا عقیدہ اور اس پر ایمان ذکر ہوا ہے۔ کہا گیا کہ یہودیوں کی مقدس کتاب جو عہد عتیق ہے تنخ میں معاد کا عقیدہ ذکر نہیں ہوا، لیکن تلمود جو ہے جو یہودی احادیث اور احکام پر مشتمل کتاب ہے، اس کے اندر معاد کی بات واضح طور پہ ذکر ہوئی ہے۔ عہد عتیق کے بارے میں یہ احتمال دیا گیا ہے کہ تحریف کی وجہ سے معاد سے مربوط عبارتیں وہاں سے حذف ہو گئی ہیں۔ البتہ عہد عتیق کے ایک فقرے میں یہ عبارت آئی ہے کہ یہوہ مار دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور قبر میں ڈالتا ہے اور وہاں سے اٹھاتا ہے، یعنی یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، قبر میں بھی ڈالتا ہے، پھر اس کو اٹھاتا بھی ہے۔ زرتشت جو دین کے مطابق انسانی روح مرنے کے بعد بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور باقی رہتی ہے تاکہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اٹھائی جائے۔ کہا گیا ہے کہ زرتشتیوں کے ہاں بہشت کی جس طرح توصیف ہوئی ہے وہی صفات اسلام میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن زرتشت مذہب میں جہنم جلانے والی آگ نہیں ہے، بلکہ بہت ٹھنڈی، تاریک اور وحشت ناک ہے۔ یعنی زرتشتیوں کے نزدیک آگ میں تو جہنم میں تو لوگ جائیں گے، لیکن وہ آگ جلانے والی نہیں ہے، ٹھنڈی ہے۔ اسی طریقے سے ابن العربی ان کا بھی یہ جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ یہ انشاءاللہ ایک میں سیریز شروع کر رہا ہوں عن قریب، فلاسفہ معافی چاہتا ہوں، یہ جو صوفیاء ہیں، صوفیاء جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر انہوں نے بہت بڑا رخنہ ڈالا ہے اور مسلمانوں کو تباہ کیا، بالخصوص یہ بر صغیر اور پاک و ہند کے اندر تو ستیہ ناس ہو گیا اسلام کا، وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں، سب یہ جو ان لوگوں نے اس کے اوپر جو یہ ڈالا ہے دین کے اندر بدعات کو، وہ آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑا نظریہ جو ابن عربی کا وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، فلاسفہ کی اور دیگر چیزوں کے اوپر، معافی چاہتا ہوں، صوفیوں کی دیگر چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے، جن کو رسول اللہ سے لے کے ہمارے تمام عامہ نے مشرک کافر جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی زرتشتیوں والا ان کا بھی نظریہ ہے۔ یہ لوگ چینمت
پل یعنی اثرات اور الگ کرنے پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں زرتشتی، یعنی وہی اسلامک جو عقیدے ہیں ان سے بہت زیادہ ملتے جلتے۔ قیامت پر عقیدہ اور دنیاوی زندگی پر اس کے اثرات ماد پر توجہ دینے سے انسانی زندگی اس کے جسم اور روح پر بڑے اثرات مرتب کرتی ہے، ذہنی اثار بھی اس پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ مصباح یزدی صاحب کا آموزش عقائد اگر ان کی پڑھیں تو اس کے اندر وہ تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا۔ مصباح یزدی صاحب کا کہنا ہے کہ جو شخص معاد پر عقیدہ رکھتا ہے اس کے ہاں موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے منظم کرتا ہے کہ اس کا ہر کام اپنی زندگی کے لیے مفید واقع ہو۔ دوسری طرف زندگی کی ناکامیوں اور مشکلات سے ناامید اور دل برداشتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابدی کمال اور سعادت کی تلاش میں رہتا ہے۔ ان کے مطابق معاد صرف فردی زندگی پر اثر انداز نہیں بلکہ اس کی عقیدہ اجتماعی زندگی پر بھی بہت مؤثر ہے۔ جیسے دوسروں کے حقوق کی رعایت، نیاز مندوں کے لیے احسان و احساس، جس معاشرے میں معاد کا عقیدہ ہو تو وہاں پر عادلانہ قوانین کا اجراء اور ظلم و زیادتی کی روک تھام کے لیے قدرت کا استفادہ بہت ضروری ہے۔ شیعہ مفسر اور فلسفی آیت اللہ جوادی عاملی رحمہ اللہ کے مطابق معاد کی یاد کا سب سے اہم اثر فردی اور معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کا قیام، جبکہ معاد کو بھولنے کا سب سے اہم فردی اور معاشرتی ظلم و زیادتی ہے۔ جو شخص قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیتا ہے اور اپنے اعمال کو ایک بیج کی طرح طور پر جو ہے دیکھتا ہے جس کا پھل آخرت میں اسے ملے گا، اس لیے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں منظم کام کرتا ہے، احکام الہی پر عمل کرنے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی بالکل بھی نہیں برتتا۔ نیز قیامت پر یقین موت کے حوالے سے انسانی نقطہ نگاہ کو بدل دیتا ہے اور اسے فنا اور عدم کے معنی میں تبدیل کر کے ایک خوبصورت اور اعلیٰ دنیا کے لیے دروازہ اور ایک پل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خالی پن سے چھٹکارا پانا اور پوری دنیا کو مادی چیزوں تک محدود نہ ہونا قیامت پر یقین کے دوسرے اثرات میں سے ایک بہت بڑا اثر ہے۔ کہا گیا ہے کہ قیامت کا عقیدہ دنیاوی زندگی میں اس صورت میں کارآمد ہو سکتا ہے جب دنیا اور آخرت کے درمیان علت و معلول، سبب اور اثر کا تعلق ہو اور آخرت کی نعمت اور سزاؤں کو دنیا میں درست اعمال اور غلط کاموں کی سزا اور جزا کے طور پر قبول کر لیا جائے۔ اگر اس طرح قبول نہ کیا جائے تو یہ دنیا ایک جنگل کا قانون بن جائے گی، جو جس کا دل چاہے وہ کرے، جس طرح آج صورتحال تقریباً یہی ہے۔ بعض کے نزدیک قیامت پر یقین معاشرے کی سلامتی کا ایک عنصر، قانونی اور سماجی تحفظ کا عنصر اور انسانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا عنصر ہے۔ معاد متکلمین کی اصطلاح قیامت کے دن اعمال کے حساب و کتاب دینے کے لیے روح کا جسم میں دوبارہ پلٹ آنے کو معاد کہتے ہیں، تاکہ نیکوکاروں کو بہشت اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں دی جائیں، جبکہ گناہ گاروں کو ان کے گناہ کی سزا اور عذاب سے ان کو دوچار دیا جائے۔ آیت اللہ جوادی عبداللہ جوادی عاملی صاحب نے معاد کو انسان کا اللہ کی طرف پلٹانے کا اس کا معنی کیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے اہل سنت عالم دین سعد الدین تفتازانی نے معاد کے 4 معنی بیان کیے: فنا کے بعد دوبارہ وجود میں آنا، جسم کی اعضاء کا ان کے منتشر ہونے کے بعد جمع ہونا، موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹ آنا، روح کا بدن سے الگ ہونے کے بعد جسم میں دوبارہ واپس آ جانا۔ بعض نے قیامت کو موت کے بعد دوسری دنیا میں انسانی زندگی کا مجموعہ سمجھا ہے۔ علامہ مجلسی کا کہنا ہے کہ معاد عربی زبان میں یا مصدر میمی ہے یا اس میں زمان و مکان ہے۔ اس اعتبار سے اس کے 3 معنی بنتے ہیں: کسی چیز کی کسی ایسی جگہ یا حالت میں واپسی جہاں سے اسے منتقل کیا گیا تھا، واپسی کا وقت، واپسی کی جگہ، وہی اچھا جی، یا واپسی کا وقت ہوگا۔ اگر اس کو زمان و مکان مانے تو کیا ہوگا؟ واپسی کا جو ہے وہ جگہ، اگر زمان مانے تو واپسی کا وقت ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ شیعہ مفسر اور فقیہ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں معاد کے بارے میں مختلف عبارتیں آئی ہیں، جن میں سب سے مشہور تفسیر قیامت ہے، یعنی معاد کی تفسیر قیامت، اور قرآن مجید میں 7 مرتبہ قیامت کو یوم القیامہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان کی نظر میں ان میں سے ہر اسم اور صفت قیامت اور معاد کی ایک خصوصیت کا بیان کرتی ہے۔ مفسر اور ماہر الہیات آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کے نقطہ نظر سے قرآن میں قیامت کے بے شمار ناموں اور صفات سے قرآن کی قیامت میں دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ قیامت کو قرآن میں قیامت کے ناموں میں سے ایک جو ہے وہ نام سمجھتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو مختلف معاد کے جو نام اور صفات ذکر ہوئی ہیں، مثلا یوم مجموع له الناس، جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، الآخرت، یوم الآخرت، یا یوم محیط یعنی شامل کرنے والا دن، یوم الجم، جمع کرنے والا دن، یوم عظیم، عظیم دن، یوم القیامت، قیامت کا دن، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ لوگ جو بچوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، یوم الدین، روز جزا،
الیوم المعود کہا گیا ہے روز موعود، یوم البعث کہا گیا مبعوث ہونے کا دن، یوم علیم کہا گیا دردناک دن، یوم الحسرہ کہا گیا حسرت کا دن، یوم التغابن کہا گیا نقصانات کو ظاہر کرنے کا دن، یوم الفصل کہا گیا جدائی کا دن، یوم الطلاق کہا گیا ملاقات کا دن، یوم الخلود کہا گیا لافانی دن، یوم لا تجزا نفس عن نفس شیئا، اس کو وہ دن ذکر کیا گیا جس دن کوئی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، یوم الخروج کہا گیا قبر سے نکلنے کا دن، یوم تبل السرائر کہا گیا رازوں کے فاش ہونے کا دن، یوم الحساب کہا گیا حساب و کتاب کا دن، اور جو ہے وہ دیگر بہت سارے قرآن مجید کے اندر اس کا جو ہے وہ نام ہے۔ اب آئیں اصلی جو ہے وہ جس کے لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے، معاد جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ فیاض لاہیجی کا کہنا ہے کہ یہ اہل سنت ہیں، مسلمانوں کے درمیان معاد کو ماننے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ کہ معاد جسمانی ہے یا روحانی اور جسمانی دونوں ہیں، جیسا کہ شروع میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی گیا ہے۔ اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف رائے کے منشا کو انسان کی حقیقت میں اختلاف ہونا قرار دیا ہے۔ بھئی کیوں اختلاف ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کو مختلف سمجھا گیا ہے، اس وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ معاد کے بارے میں مسلم علماء کی رائے ہے جسمانی اور روحانی معاد، سب سے پہلا یعنی معاد جو ہے وہ جسمانی بھی ہوگی روحانی بھی ہوگی۔ بہت سارے مسلم علماء معاد کو معاد جسمانی اور روحانی سمجھتے ہیں۔ اس نظریہ کو مسلم حکماء بلکہ الہی حکماء کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ علامہ مجلسی بھی اسی نظریہ کو اکثر متکلمین اور ماہرین الہیات کا نظریہ قرار دیتے ہیں۔ مفسر قرآن آیت اللہ ناصر مکارم شرازی صاحب کے مطابق قرآن میں معاد صرف جسمانی اور روحانی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے وقت جسم اور روح دونوں واپس آئیں گے۔ جو بھی انسان کی حقیقت کو نفس مجرد اور بدن کا مرکب قرار دیتا ہے وہ جسمانی اور روحانی معاد کا قاتل ہے، معاف کسی کا قائل ہے۔ یعنی جو بھی کہتے ہیں کہ نفس مجرد اور بدن کا مرکب قرار دیتا ہے وہ دونوں کا یعنی قائل ہے۔ جسمانی معاد کے کون سے قائل ہیں؟ فخر الدین رازی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور فیاض لاہیجی یہ بھی اہل سنت کا کہنا ہے کہ اکثر متکلمین اور بعض فقہاء محدثین صرف جسمانی معاد کے قائل ہیں، روحانی معاد کے وہ منکر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گروہ انسان کی حقیقت کو صرف یہی مادی بدنی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک روح ایک مادی حقیقت ہے جو کوئلہ میں آگ یا پھول کے پتوں میں پانی کی طرح جسم میں جاری و ساری، اور اس کے نتیجے میں موت کے بعد جسم کے فنا ہونے کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جاتی ہے، اور قیامت کے بعد خدا کے علم اور قدرت مطلق سے بکھرا ہوا جسم دوبارہ مرمت ہوتا ہے اور پھر وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کو قرآن و حدیث کے خلاف اور عقل کے خلاف بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ صرف روحانی معاد، بعض لوگ صرف روحانی سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کے مطابق زیادہ تر مشاء کے فلسفیوں نے جو اوپر تذکرہ آپ کی خدمت کیا صرف روحانی اور فکری معاد کو قبول کرتے تھے اور جسمانی معاد کا انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق جسم مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی تاکہ ہم کہیں کہ قیامت میں اسے دوبارہ لایا جائے گا، لیکن روح چونکہ مجرد اس لیے فنا نہیں ہوتی، جبکہ یہ قرآن کے صحیح خلاف عقیدہ ہے، اس میں کوئی قسم کا شک ہی نہیں ہے، اور جسم سے الگ ہونے کے بعد عالم مجردات میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ فلسفہ مشاء کے سب سے بزرگ فلسفی ابن سینا نے معاد جسمانی کو صرف شرعی نقطہ نظر اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مان لیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں میں اس کو مانتا تو ہوں چونکہ پیغمبر گرامی نے کہا ہے، شرعی نقطہ نظر ہے اس لیے مان لیا جائے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عجب، یعنی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی بات پہ مان بھی لیا ہے، کمال ہے۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ معاد جسمانی کے انکار کو کفر اس کا لازمہ قرآن، پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین کے انکار سے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ جو بھی معاد جسمانی کو جو ہے وہ اس طرح سمجھتا ہے، ہمارے نزدیک وہ قرآن کا خلاف نظریہ رکھتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے جو نظریات ہیں ان کا منکر ہے، ہمارے نزدیک یہی ہے۔ آپ فلسفیوں کو معاد جسمانی کے منکر سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ معاف کیجیے گا علامہ باقر مجلسی صاحب فلسفیوں کو معاد جسمانی کا منکر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اعادہ معدوم یعنی مردہ کو واپس کرنا ناممکن سمجھتے ہیں۔ فیاض لاہیجی کے مطابق جو لوگ انسان کی حقیقت کو مجرد نفس اور جسم کو روح سے الگ روح کے لیے محض ایک آلہ سمجھتے ہیں، وہ صرف روحانی معاد کو ہی قبول کرتے ہیں۔ جسمانی اور روحانی معاد کے متعلق جو مختلف جو ہے وہ نظریات
آپ کی خدمت میں کچھ تذکرہ کرتا ہوں۔ روحانی و جسمانی ماد کے ماننے والوں نے کئی طریقوں سے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ دنیاوی مادی جسم میں روح کی واپسی، اس رائے کے مطابق جو کہ سب سے مشہور نظریہ مسلم ماہرین الہیات سے منسوب آخرت میں خدا جسم کے بکھرے ہوئے حصوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے دنیاوی جسم جیسا جسم بناتا ہے اور روح کو اس کی طرف لوٹاتا ہے۔ اس کے اوپر ذکر کریں گے، حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ذکر ہے وہ اس کے اوپر بالکل وہ ہوتا ہے، کس طرح شبہ عقل و معقول، اور اس کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ بعض ماہرین الہیات کا خیال ہے کہ انسان جسم کے اہم اور اصلی اعضاء جو ناقابل تبدیل ہیں قیامت میں واپس لوٹائے جائیں گے۔ یہ اجزاء موت کے وقت جسم سے الگ ہو جاتے ہیں اور باقی رہتے ہیں اور قیامت میں دوبارہ آپس میں جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اصول کافی میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کثرت کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، روح کا بدن مثالی کے ساتھ آنا، بعض یہ کہتے ہیں کہ روح بدن مثالی کے ساتھ آئے گا، جس طرح ملا صدرہ کا نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق قیامت میں روح کا تعلق جو ہے وہ مثالی جسم سے ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اس نظریے کی نسبت حکمائے اشراق اور ملا صدرہ کی طرف دی ہے اور ان دونوں گروہوں کے درمیان یہ فرق بیان کیا ہے کہ اشراقی فلسفیوں نے آخرت کے مثالی جسم اور دنیا کے مادی جسم کے مابین عینیت اور معروضیت کو ثابت جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں، لیکن ملا صدرہ نے اس کو بھی ثابت کر دیا اور دونوں جسموں کے فرق کو ناقص ہونے اور کمال تک پہنچنے کا قرار دیا ہے۔ روح کا آسمانی جسم یا دھواں یا ہوا سے بنے جسم سے تعلق بعض یہ سمجھتے ہیں۔ فارابی اور ابن سینا سے منسوب اس قول کے مطابق ان لوگوں کی روحیں جو کمال تک نہیں پہنچی ہیں اور جسم اور دنیا سے اپنے رابطہ ختم نہیں کیا ہے، وہ آسمانی روح یا دھواں یا ہوا سے بنے جسم سے متعلق ہیں، لیکن جو لوگ کمال کو پہنچ چکے ہیں وہ بغیر جسم کے اپنی زندگی جاری رکھتے بدن عنصری کا روح مجرد کی طرف لوٹ آنا۔ آقا علی مدرس کا نظریہ روح کا تکامل یافتہ بدن عنصری میں لوٹ آنا ہے۔ سید ابوالحسن رفیعی قزوینی کا نظریہ اور روح کا حور علی بدن میں جو ہے وہ لوٹ آنا، یہ شیخ احمد احسائی کا جو ہے وہ نظریہ، جو شاید بعض لوگ اس کو جانتے ہیں، شیخ احمد احسائی، یہ بڑا خبیث انسان تھا شیخ احمد احسائی۔ اس نے بڑا، یہ پاکستانی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اس کے اوپر آپ کی خدمت میں کسی وقت نقل کریں گے جب آپ بات کریں گے ان کی صوفیوں کی، تو یہ بھی نبوت کے حد تک یہ اپنے آپ کو وہ قائل تھا، جس طرح مرزائی ہیں، لیکن ہمارے شیعہ بہت سارے جو اس کے نظریے کو قبول کرتے، نہ صرف قبول کرتے، اس کو بیان بھی کرتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ معاد کا نفس کے مسئلے سے وابستگی کہا گیا کہ معاد کا ثبوت اور روحوں کا جسموں میں لوٹنا روح کا مجرد ہونے اور اس کی بقا پر مبنی ہے۔ آیت اللہ تقی مصباح یزدی کا خیال ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کا صحیح تصور کیا جا سکتا ہے، نفس کو مجرد اور جسم اور اس کی خصوصیات سے الگ ہو۔ ان کے مطابق اگر کوئی روح کے تجرد پر یقین نہیں رکھتا ہو تو معاد دوبارہ جنم لینے کا قیاس معقول نہیں ہوگا۔ اس بنا پر قیامت کا صحیح اور معقول تصور ان چیزوں کی قبولیت پر مبنی ہے: روح، نفس کا وجود، روح کا جوہر ہونا، جسم سے روح کا مستقل ہونا اور موت کے بعد اس کا زندہ رہنا۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے روح انسانی کا بنیادی حصہ اور حقیقت ہے، اور جب تک یہ باقی رہے گی انسان کی انسانیت جو ہے وہ محفوظ رہے گی اور باقی رہے گی۔ عیسائی بھی اکثر یہ مانتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی نفس سے مجرد اور جسم سے آزاد ایک روح پر یقین کرنے سے ممکن ہے۔ اس حد تک کہا گیا کہ عیسائیت کی تاریخ کے تمام اہم مفکرین اس نظریہ کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا جی، دنیاوی اور اخروی انسان کی یکسانیت کا جو مسئلہ ہے، قیامت کا عقیدہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ جو شخص آخرت میں دوبارہ زندہ ہوتا ہے وہی شخص جو دنیا میں رہتا تھا۔ اس مسئلے کو ہویت انہمانی یا یکسانیت کہا جاتا ہے۔ معاد کی بحث میں شخصی یکسانیت اور ہویت کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد باقی رہنے والا شخص خصوصیات اور حالت کے اعتبار سے نہیں بلکہ عددی اعتبار سے یادداشت کے یا اس کے مقابلے میں کیفی کہا گیا ہے۔ وہ ہماری بحث سے خارج ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی تو بات کریں گے۔ کیا وہی شخص ہے جو موت سے پہلے زندہ تھا؟ زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ اور عیسائی ماہرین الہیات اور فلسفیوں نے اس ذاتی عددی یکسانیت کو قبول کیا ہے کہ آخرت میں جو زندہ ہوگا یہی والا انسان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائی مقدس کتاب نے بھی یہ رائے جو ہے وہ سکھائی ہے۔ دنیاوی انسان موت سے پہلے کا، اخروی انسان مرنے کے بعد کے انسان کے ساتھ وحدت
اور یکسانیت کا عامل کیا ہے، اور کس وجہ سے موت کے بعد والا شخص وہی ہے جو موت سے پہلے والا شخص ہے۔ مسلمان فلاسفہ روح کو وحدت کا عامل اور معیار سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک مادہ اور جسم میں تغیر و تبدل کی وجہ سے دنیاوی اور اخروی انسان کی یکسانیت کا معیار نہیں بن سکتے ہیں۔ ملا صدرہ کے نزدیک انسان کی بقا کا معیار اس کی روح کی بقا اور تحفظ ہے۔ جب تک انسان کی روح باقی رہتی ہے وہ بھی باقی رہتا ہے، چاہے اس کے جسم کے اعضاء ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر جب زید نامی شخص کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ کیا جوان زید وہی زید ہے جو بچپن اور بڑھاپے میں ہے یا نہیں، تو ملا صدرہ زید کو چونکہ اس پورے عرصے میں اس کی روح باقی ہے، لہذا اسے وہی ایک شخص سمجھتا ہے، اور آخرت میں بھی روح کی بقا کی وجہ سے دنیا میں جو زید تھا وہی آخرت کا زید ہی جو ہے وہ ہوگا۔ آیت اللہ مصباح تقی مصباح یزدی بھی نفس کو معیار قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح کو مجرد اور بدن سے مستقل قبول کیے بغیر موت سے پہلے والے انسان کے لیے دوبارہ جنم لینے کا قیاس اور فرض معقول نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق روح چونکہ مجرد ہے اور موت سے پہلے اور بعد میں تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ جسم کی موت کے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے، اور جب تک دوبارہ جسم تک تعلق ایجاد ہوتا ہے تو انسان کی وحدت اور یکسانیت کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسانی وجود صرف اس مادی جسم میں ہے تو وہ جسم کے اعضاء کے بکھر جانے سے فنا ہو جائے گا، تو یہ قیامت کا پھر تصور آپ صحیح نہیں کر سکتے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 اور اس نظریے کی دلیل سمجھتے ہیں جس کے مطابق ہر شخص کی انسانیت اور شخصیت کی بقا وہی ہے جسے ملک الموت قبض کرتا ہے، نہ وہ بدن جو بوسیدہ بکھر جاتا ہے۔ وہ اس کو یہ کرا دیتے ہیں جسم یا دماغ کا معیار وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہی جسم یا دماغ کا ہونا، یادداشت کا معیار، یادداشت کا تسلسل، اور وقت کے ساتھ ساتھ یادوں کی یاد، دیگر معیارات و نظریات میں سے جو نفس کے منکرین نے شخصی یکسانیت کے مسئلہ میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے وہ نظریے ہیں۔ معاد کے امکان کو ثابت کرنے اور اسے ناممکن نہیں سمجھنے کے لیے قرآن آیات کی 3، 5 یا 6 اقسام کا حوالہ دیا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے ان آیات کو 5 اقسام میں یوں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آیات جو انسان کی ابتدائی تخلیق پر دلالت کرتی ہیں، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 79، سورہ روم کی آیت نمبر 27، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19، اور سورہ روم کی آیت نمبر 27 بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کو شروع کرتا ہے اور اس کے تجدید کرتا ہے، اور اس کے لیے خلقت کی تجدید کرنا آسان ہے۔ وہ آیات جن میں خدا کائنات کی تخلیق کے عمل کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پر آسمانوں کی تخلیق اور اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے، جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 99، سورہ غافر کی آیت نمبر 57، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 33، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا قیامت کے دن لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ زمین کے زندہ ہونے کے بارے میں موجود آیات جو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان کی حصی مثال سمجھی جاتی ہیں، جن میں سورہ روم کی آیت نمبر 19 ہے، 50 ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 ہے۔ وہ آیات جو انسانی تخلیق کے آغاز اور جنین کے انسانی شکل و صورت بننے اور نشو و نما کے مراحل کو بیان کرتی ہیں، یہ آیات معاد کے امکان کی ایک مثال ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6، اور سورہ مومنین کی آیت نمبر 12 اور 16، اور سورہ قیامت کی آیت نمبر 37 اور 40، اور سورہ قیامت کی آیت نمبر 40 اور 37 میں کہا گیا کہ جس خدا نے انسان کو نطفہ علقہ سے پیدا کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر کیا قادر نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ آیات جن میں مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے کی ٹھوس مثال بیان ہوئی ہے، قرآن میں مردہ کے زندہ ہونے کی چند ٹھوس مثالیں بالکل ذکر ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر 55 اور 56 میں حضرت موسیٰ کے 70 اصحاب جنہوں نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی درخواست کی تھی، بجلی گرنے سے جو وہ مر گئے اور پھر خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہانی جسے قتل کیا اگر اس کے جسم پر ذبح کی گئی گائے کا ایک حصہ مارا گیا، سورہ بقرہ جس سے مشہور بھی ہے آیت نمبر 72 اور 73۔ اسی طرح حضرت عزیر یا ازمیہ کا قصہ جو سورہ بقرہ کی آیت 259 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے مار دیا اور پھر زندہ کیا، اور اصحاب کہف کا قصہ جنہوں نے مشرکین کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی تھی اور 309 سال تک سوئے رہے، مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے 4 پرندوں کو جو ہے وہ ان کا ذبح کرنا اور پھر واپس لوٹانا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے بعض مردوں کا زندہ ہونا جن کا ذکر آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 49 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 جیسی آیات میں آیا ہے۔ یہ تذکرہ تفصیل سے ہے قرآن مجید کے اندر۔ معاد کی ضرورت اور وقوع کے دلائل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو معاد کی ضرورت اور واقع ہونے کے ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ مفسر قرآن اور شیعہ فلسفی حضرت
جناب عبداللہ جوادی عملی صاحب نے 9 دلیلیں بیان کی ہیں، جعفر سبحانی صاحب نے اس کی 6 دلیلیں بیان کی ہیں، اور اسی طرح ناصر مکرم شرازی صاحب نے اپنی جعفر سبحانی صاحب کی 6 جلد کے اوپر کتاب ہے، جوادی عملی صاحب کی 2 جلد کے اوپر کتاب ہے، اس طرح وہ افغانستان کے جو تھے، کیا ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کی 4 جلد کے اوپر کتاب آیت اللہ دستگیر اور دیگر اس کے اوپر ماد کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، جو مطالعہ کے جو ہے وہ اس کا ضرور انسان کو کرنا چاہیے۔ ناصر مکرم شرازی صاحب نے اپنی تفسیر میں 4 دلیلیں بیان کی آیت اللہ جوادی عملی کے جو ہے وہ دلائل، وہ کہتے ہیں کہ برہان توحید، برہان صدق، برہان فطرت، برہان حرکت اور مقصدیت، برہان حکمت، برہان رحمت، برہان حقیقت، برہان عدالت اور برہان تجرد روح کا مجرد ہونا ہے۔ سچائی کی تعبدی دلیل معاد کی ضرورت کی دلائل میں دلیل تعبدی ہے۔ جب ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ قیامت ہے اور لوگوں کو مشہور کرے گی، تو قیامت برپا ہوگی۔ آیت اللہ تقی مصباح یزدی صاحب کے مطابق قرآن مجید کی تقریباً 2000 آیات بالواسطہ اور بلا واسطہ قیامت کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جوادی عملی صاحب کے مطابق جب خدا سچوں میں سے سب سے زیادہ سچا اور اسی نے قیامت کے بارے میں بات کی ہے، تو پھر قیامت ضرور واقع ہوگی، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ کہا گیا کہ اہل سنت کے مکتب عشائرہ قیامت کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ عقل اور عقلی دلائل سے وہ ثابت نہیں کرتے۔ دلیل فطرت کیا ہے اس کے اوپر؟ اس دلیل کے مطابق انسانی فطرت میں دنیا اور ابدی زندگی کے لیے محبت اور تمنا اور نابودی اور تباہی سے نفرت یہ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ رہے گا۔ انسانی فطرت اور ادارے میں جو کچھ بھی رکھا گیا ہے وہ صحیح اور درست ہے اور باطل بےہودہ نہیں ہے۔ انسان کی جاویدگانی اور بقا کی تمنا اور محبت تباہی اور نابودی سے محفوظ ایک ابدی دنیا کے وجود کا ثبوت ہے۔ یہ قدرتی دنیا ہمیشہ رہنے اور بقا کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، لہٰذا اگر کوئی دوسری دنیا نہ ہو اور جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود نہ، تو لافانی کی خواہش اور انسان کی لافانی کی تمنا اور خواہش جو کہ انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے باطل اور بے سود ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی جھوٹی فطرت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیم خدا کی تخلیق ہے۔ بس ایک ابدی دنیا اور ہمیشہ زندگی ہے۔ فطرت سے مراد تخلیق، جوہر، خمیر اور ایک گوہر ہے جو ہر مخلوق کی خلقت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ حکمت اس کے اوپر کیسے دلیل بنتی ہے؟ اس دنیا کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس دلیل کی ایک تشریح اور تشکیل انسان اور دنیا کی تخلیق کی بامقصد ہونے پر مبنی ہے۔ اس تشریح کے مطابق آخرت کی زندگی انسان اور دنیا کی تخلیق کا انجام اور ہدف ہے۔ اگر ایسی دنیا موجود نہ ہو تو انسانی زندگی اور دنیا میں اور دنیاوی زندگی تک محدود رہے گی اور انسانی تخلیق بیکار اور باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ دنیا اور اس کے مظاہر فنا اور ختم ہونے والے ہیں۔ خدا حکیم اور خوبصورت ہے، وہ ہر طرح کی بیہودہ کاموں سے پاک اور منزہ ہے، اس لیے اس مادی دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہونی چاہیے تاکہ اس دنیاوی زندگی اور انسانی تخلیق کا مقصد ہو۔ اور سورہ مومنین کی آیت نمبر 115 اور سورہ سواد کی آیت نمبر 27 اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3839 جیسی آیات اس طرف جو ہے وہ تفصیل سے جو بیان کرتی۔ اس کے اوپر ایک دلیل جو ہے وہ عدالت دی جاتی۔ اس دلیل کی بنیاد پر عدل الہی پر ہے کہ دلیل یوں بیان ہوتی ہے کہ خدا کی صفات میں سے ایک عدالت ہے۔ اس دنیا کی بنیاد عدالت پر رکھی گئی ہے، انسان کی تخلیق عدالت پر ہے۔ انسان اس دنیا میں اچھے اور برے کے انتخاب میں آزاد ہے۔ بعض انسان اپنی آزادی سے جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے توانائی خدا کو جو ہے وہ اللہ کی راہ اور نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ بعض اس کو شہوت کی تسکین اور گناہ معصیت میں استعمال کرتے ہیں۔ اس مادی دنیا کی انتہائی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ پوری طرح دیکھ سکے۔ نہ نیک لوگوں کو پوری طرح سے جزا ممکن ہے اور نہ برے لوگوں کو پوری طرح سے سزا ممکن ہے، لہذا خدا کا انصاف حکم دیتا ہے کہ اس مادی دنیا کے بعد ایک عادلانہ دنیا ہوگی تاکہ وہاں انصاف ہو اور سب کا حساب و کتاب ہو جائے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ مومنین جو عمل صالح لاتے ہیں ایمان لانے کے بعد دنیا کے اندر، ان کو مفسدین فی الارض جو ہیں جو دنیا میں فساد کرنے والے، یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقی فاجروں کی طرح ہوں گے؟ کیا فاسقوں کی طرح ہوں گے جس طرح سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے؟ اس کے اوپر میں نے 2 درس پہلے بھی 2 ویڈیو ریکارڈ کی ہیں، اس کے اوپر درس دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کافر مسلمان برابر نہیں ہیں، مشرک اور مسلمان اور مومن برابر نہیں ہیں، اسی طرح مومنین میں سے وہ مومن جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ فساد فی الارض کرنے والے مومن وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ مومن جو عمل صالح بجا لاتے ہیں اور وہ مومنین جو بالکل بھی عمل صالح بجا نہیں لاتے، فسق اور فجور کرتے ہیں، وہ کیسے آخرت میں برابر ہو سکتا ہے؟ عقل ہی اس بات کو نہیں مانتی۔ ہاں، یہاں پر ان کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ بالکل اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ ائمہ طاہرین کی معرفت کے بعد جو ہے وہ ضرورت نہیں عمل صالح، وہ تو مشرک ہیں، وہ تو کافر ہیں، ان کی تو بات ہی نہ کرے نا، وہ تو غالی ہیں،
وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ انکار معاد، آیت جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ معاد کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ آیت اللہ جوادی عملی کے مطابق اعتقادی اور تصور کائنات کے مسائل کا انکار بشمول قیامت اکثر ان مسائل کے بارے میں علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قیامت کے منکرین کو معاد کے معنی کا گہرا اور قطعی تصور نہیں تھا، اور ان کی دلیل اور منطق یہ تھی کہ وہ قیامت کو ناممکن سمجھنا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی قیامت کے انکار اور اس کی نفی پر کوئی ایک دلیل بھی انہوں نے پیش نہیں کی۔ جہالت، قدرت الہی سے غفلت، لاؤبالی کی اور احساس ذمہ داری کا فقدان اور غلبہ پانے اور اقتدار حاصل کرنے کی خواہش کو اور معاد کے انکار کے اسباب میں سے ان کو شمار کیا گیا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 27 میں جہالت کا تذکرہ ہے، 108 سورہ قیامت کی آیت نمبر 3 سے 5 میں لاؤبالی اور غیر ذمہ داری کو قیامت کا انکار کرنے کا قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 سے 38 میں جو ہے وہ طاقت اور غلبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاد کے منکر ہونے کا ان کو عوامل قرار دیا گیا۔ فطرت پسند فلسفیوں کو معاد کے منکروں میں شمار کیا ہے۔ اس گروہ کے نظریہ کے مطابق انسان ایک مادی جسم ہے جو موت سے بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو چیز معدوم و فنا ہو چکی ہے اس کا دوبارہ لے آنا محال ہے، یہ کہتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد انسان کو واپس لانا ناممکن ہو جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کچھ لوگ جیسے جالینوس گیلن اور اس کے پیروکار خود قیامت ہی کے بارے میں شک کرتے تھے، کیونکہ ان کو تردید تھا کہ روح انسانی جسم کی مادی فطرت ہے جو کہ موت سے فنا ہو جاتی ہے، یا وہ جوہر ہے جو موت کے بعد باقی رہتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں ان کو شبہ تھا۔ معاد کے بارے میں بہت سارے شبہات ہیں منکرین نے دیے، ان میں سے ایک شبہ عقل و معقول ہے۔ شبہ عقل و معقول، اس شبے کے مطابق معترض کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی خوراک بن جائے، جس طرح انسان مثلا مرتا ہے، اس سے جو ہے وہ اوپر پودے اگ جاتے ہیں، پھل اگتے ہیں، وہ پھر انسانوں کا حصہ بن جاتا ہے، جانوروں کا حصہ بن جاتا ہے، تو کیا کھائے گئے جزا قیامت کے دن عاقل یعنی وہ شخص جس نے دوسرے کا بدن کھایا ہے کہ بدن میں لوٹ آئیں گے، یا معقول جس کا بدن کھایا گیا ہے کہ بدن میں آئیں گے؟ کس کے بدن میں آئیں گے بھائی؟ تو اس صورت میں قیامت کے دن جب انسانوں کو اسی دنیاوی جسم کے ساتھ محشور کیا جائے گا تو دونوں میں سے ایک قیامت میں مکمل طور پر محشور نہیں ہو سکے گا۔ یہ شبہ عقل و معقول ہے۔ یہ شبہ یوں بھی بیان ہوا ہے کہ اگر کسی کافر مومن انسان کے بدن کو کھا لیا اور قیامت میں جب دنیاوی جسم کے ساتھ محشور کیا جائے گا تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ مومن شخص پر بھی عذاب ہوگا جو کافر کا جزو رہ چکا ہے، اور کافر کو جو ہے وہ جزا ملے گی جو مومن حصہ بن چکا ہے۔ اس شبہ کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔ علامہ حلی جیسے بعض متکلمین نے بدن کے اصلی اجزاء اور غیر اصلی کے درمیان فرق ڈالتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کے جسم کے اصلی اعضاء عمر بھر باقی رہتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کے اصلی اعضاء میں تبدیل نہیں ہوتے، اور قیامت کے دن یہی اصلی اعضاء اور اجزاء لوٹائے جائیں گے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت اور شناخت اس کی روح ہے، جسم ہی نہیں ہے۔ ملا صدرہ نے آ کے یہ کہا، اس لیے جو جسم قیامت میں محشور ہوگا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس شخص کا وہی دنیاوی جسم ہو جو کسی انسان یا حیوان کی خوراک بن گیا ہے۔ ملا صدرہ صاحب یہ کہتے ہیں بلکہ جس جسم کے ساتھ انسان کی روح تعلق پکڑے گی وہی اس کا بدن ہوگا۔ ان کی نظر میں ہر انسان کے بدن کے محشور ہونے میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی اس شخص کو دیکھا ہے وہ کہے گا یہ وہی دنیاوی انسان ہے، وہ بدن وہی دنیاوی بدن ہے۔ یہ فرماتے ہیں۔ یہ شبہ عیسائیوں میں انسان خوری کینیبلزم سے موجود تھا اور ہے ابھی بھی۔ شبہ دوسرا ڈالا جاتا ہے ایک شبہ عادہ معدوم۔ شبہ عادہ معدوم معاد سے متعلق ہونے والے اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور اس کا بدن نابود ہو جاتا ہے، اور ایک معدوم اور نابود ہونے والے موجود کو دوبارہ زندہ کرنا یعنی اعادہ معدوم کا اعادہ تو محال ہوتا ہے اور ناممکن ہوتا ہے۔ اس شبہ کی بنا پر معاد کے منکرین کا خیال تھا کہ انسان صرف ایک مادی جسم ہے اور موت سے فنا ہو جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو وہ ایک اور شخص ہوگا، کیونکہ ناپید اور تباہ شدہ مخلوق کو واپس لانا تو ناممکن ہے۔ اس شبہ کے جواب میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کے مطابق کہا گیا کہ انسان کی پہچان حقیقت اس کی روح پر منحصر ہے، نہ کہ اس کے جسم اور مادی اعضاء پر، لہذا معاد فنا کی بحالی اعادہ معدوم نہیں ہے بلکہ یہ جسم کی واپسی ہے۔
اس شبہ کے جواب میں بعض متکلمین نے معدوم کی واپسی کو ممکن سمجھا ہے، اور ان کے نزدیک اگر معدوم کی واپسی اور اعادہ ناممکن بھی ہو تو معاد سے مراد ان حصوں کی بحالی اور واپسی ہے جو موت سے پہلے جس حالت اور حیات میں تھے۔ اس کی انشاءاللہ عدلہ آگے جا کے ہم تذکرہ کریں گے اگلی قسطوں میں۔ اللہ کی قدرت اور علم کے بارے میں شبہ، ایک یہ ہے معاد کے بارے میں ایک شبہ یہ ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا انسانی جسموں کے تمام بکھرے ہوئے حصوں کے بارے میں علم و معرفت پر مبنی ہے، تاکہ ہر شخص کے اعضاء اسی شخص کے جسم میں لوٹائے جائیں۔ ایسا علم اور شناخت ناممکن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لاشوں کو ایک دوسرے پہچانا جائے جبکہ وہ مٹی ہو چکی ہیں اور ان کی ذرات آپس میں مل چکی ہوں؟ اس شبے کے جواب میں سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے کہ عالم الغیب لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ وہ اللہ عالم الغیب ہے جس نے آسمان و زمین کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز، نہ اس سے کوئی بڑی، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے۔ یہ شبہ ان لوگوں نے اٹھایا جو اللہ تعالیٰ کے علم کو لامحدود جو ہے وہ نہیں سمجھتے اور اس کا موازنہ اپنے محدود علم کے ساتھ کرتے ہیں، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ اس کے اوپر اگر کتابیات کا تذکرہ آخر میں آپ کی خدمت میں کر دوں تو وہ یہ ہے کہ کتاب منہج الرشاد فی معرفت المعاد بقلم محمد نعیم طالقانی جو ہے، یہ معاد اور قیامت کے لیے علم کلام میں جو ہے نا، یہ بہت بڑی زبردست کتاب ہے، یہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور تفسیر کی کتابوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ انہوں نے مختص کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی موضوع پر مستقل کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ معاد کے مصادر کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب جو ہے منبع شناسی معاد کے بارے میں 1098 کتابیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھی گئی ہیں۔ 240 تھیسز اس کے اوپر لکھے گئے ہیں، 512 جو ہے مقالے معرفی ہوئے ہیں۔ بعض کتابیں جو ہیں اس کے اوپر جو ہیں وہ جو آپ جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے سبیل الرشاد فی اثبات المعاد، آقا مدرس تہرانی کی ہے۔ اسی طریقے سے مؤلف اس کتاب میں معاد جسمانی کے بارے میں ملا صدرہ کا جو نظریہ ہے وہ معاد روحانی والا، یہ اس کی رد میں لکھی گئی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں۔ منہج اور رشاد فی معرفت المعاد محمد نعیم طالقانی، 12ویں صدی ہجری کا شیعہ عالم دین ہے۔ معاد شناسی سید محمد حسین حسینی تہرانی، یہ بھی پڑھنے والی ہے اس کی کتاب، یہ 10 جلدوں کے اوپر ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی 8ویں 9ویں 10ویں جلد کا میرے خیال یا 8ویں جلد کا جو ہے وہ موجود ہے، اس کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ اردو میں بھی یہ جو ہے وہ میرے خیال میں موجود ہو چکی ہے، البتہ فارسی میں تو ہے، وہ میرے پاس موجود ہے PDF فارم میں۔ اچھا، اسی طریقے سے معاد در قرآن جو ہے وہ تفسیر موضوعی قرآن 4 اور 5ویں جلد آیت اللہ جوادی عاملی کی اس کے اوپر ہے۔ یہ کتاب آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر کا وہ حصہ جو معاد کے بارے میں بیان ہوا اور 2 جلدوں پر یہ چاپ ہو چکی ہے، یہ بھی آ گئی ہے۔ اس طرح معاد انسان و جہان، انسان اور جہان، جعفر سبحانی صاحب کی یہ زبردست کتاب ہے۔ یہ کتاب عقائد اسلامی کی 6 جلدی مجموعے کی 6ٹھی جلد ہے، 6ٹھی جلد اس کی۔ اچھا جی، کتاب معاد شناسی آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی کتاب الہیات الکتاب السنہ والعقل کے حصہ معاد کا ترجمہ ہے، جسے علی شیروانی نے ترجمہ کر کے مستقل کتاب کی شکل میں چھاپا ہے۔ اسی طریقے سے معاد در قرآن قلم حسین مظاہری، معاد و جہان پس از مرگ، تالیف ناصر مکارم شیرازی صاحب ہے۔ معاد در قرآن تالیف ابراہیم امینی، معاد تالیف جو ہے وہ غلام حسین ابراہیمی دینانی کی ہے۔ اسی طرح معاد در میزان شمس الدین ربیعی کی ہے۔ معاد کے بارے میں تفسیر المیزان میں بھی علامہ طباطبائی نے پورا تذکرہ کیا ہے۔ مرزا مظاہری صاحب کی تقاریر بھی اس کے اوپر جو ہیں وہ موجود ہے۔ اور معاد از نظر روح و جسم، یہ 3 تقی فلسفی صاحب کی، یہ بہت زبردست ہے، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ تقی فلسفی صاحب جو ہے وہ یہ پڑھنے والی ہے، یہ فلسفیوں کا جو آپس میں وہ ہے، اس کو بھی آپ اس کے اندر کمالات ان کے دیکھیں گے۔ اچھا جی، روایت قرآنیہ تالیف سید کمال حیدری اور معاد از دیدگاہ آیات و روایات، اس طرح کے بہت ساری جو ہیں وہ کتابیں اس کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ پہلی قسط ہے ہماری، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ آج خلاصہ آپ کی خدمت میں میں نے نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ادلہ جو علماء کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کریں گے، اور جو
جو سید جواد نقوی صاحب انہوں نے جو متشابہ آیات جو ہے نا، آیات محکم اور متشابہ کی جو انہوں نے تعریف کی ہے، اس کے اندر اپنی تقاریر کے اندر اس کو بھی آپ کی خدمت میں نقل کریں گے اور دیکھیں گے کہ ظاہر ہے وہ ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، دیکھیں گے کہ وہ نظریہ جو ہے وہ قرآن اور اس کے مطابق ہے یا ہمارے علماء جو متقدمین متاخرین ہیں انہوں نے متشابہ آیات کی تعریف کیا کی ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جو متشابہ آیات کی تعریف کر کے جس سے جو ہے وہ سمجھیں کہ کیا بولتے ہیں اس کو، حوریں اور یہ مادی جتنی بھی نعمات ہیں جنت کی یہ نہیں ہوں گی، اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔